بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اے کافروں، نہیں عبادت کرتا میں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے، اور دیکھیں آپ لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور اس سے استغفار کیجیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو گیا، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ اس کی کمائی، عنقریب داخل ہوگا وہ شوروں والی جہنم میں، شوروں والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کے گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی بڑی ہوئی رسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس میں کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہم جنس، کوئی برابری کرنے والا۔ آج میں قرآن کریم کی سورہ تیسرے پارے کی 6 صورتیں تلاوت کی۔ انشاءاللہ ترتیب ہوا، ہر صورت کی تفصیل بیان کی جائے۔ آج ہم نے پہلی صورت تلاوت کی، سورہ ماعون، مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے اور 7 آیتیں۔
سورہ معون کیا ہے ہم آگے بیان کریں. یہ سورت نازل ہوئی ہے عاص بن وائل صحابی کے بارے میں. یہ مکے کا ایک کافر سردار تھا. دوسری روایت یہ سورت نازل ہوئی ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو مکے کا بڑا سردار تھا. تیسری روایت یہ سورت نازل ہوئی ہے حضرت عامر مخزومی کے بارے میں. اور ان کی پوری صفات بیان کی گئی ہے جو کافی ہی میں ہو سکتی ہے. چنانچہ فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کا انکار کرتا ہے, انسان کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جو ساری مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا, حساب کتاب لے گا اور سزا جزا دے گا. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. لیکن یہ کافر روز جزا کا انکار کرتے ہیں. کہتے تھے کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں دفن کیے جاتے ہیں تو قبر کی مٹی جسم کو کھا جاتی ہے, ہڈیاں بودا بودا ہو جاتی ہیں. تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں؟ اللہ نے سورہ یاسین میں جواب دیا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا, اور اس پر کوئی مشکل نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تین باتیں ایمان کے اصول میں سے اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. ان میں سے اگر ایک کا بھی کوئی انکار کرتے وہ کافر ہو جاتا ہے. چنانچہ کافروں کی صفت بیان روز جزا کا انکار کرتے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. دین کے کئی معنی ہیں. دین کے معنی مذہب بھی آتے ہیں جیسے دین اسلام, اور دین کے معنی جزا کے آتے ہیں, بدلہ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یعنی کافروں کے دل میں رحم نہیں ہوتا. یتیم بچوں پہ تو رحم کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر مسلمانوں کا وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. اور سب سے بدترین وہ گھر ہے مسلمان کا جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے.
یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہی کافر ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب محتاج کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، تو بھی نہیں کھلاتا غریبوں کو، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. یہ صفات کافروں کی بیان کی گئی. اس کے بعد کی جو آیتیں یہ منافقین کے سلسلے میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے. کیا مانے؟ یعنی نماز کو پڑھتے ہیں لیکن وقت ٹال کے پڑھتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل جو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور اگر مسلمان موجود نہ ہوتے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. یہاں اللہ نے فرمایا عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں. نماز سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں. لہذا نماز ان کے اوقات پر ہی پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث سنتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا تو اب نماز پڑھتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگ اس میں ملا دیتا ہے. اب یہ کھڑے ہوتا ہے، اب مرغے کی طرح سے چاند ٹھونگے مارتا ہے، یعنی فٹافٹ سجدے کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر کو کون کرتا ہے. اس سے مراد اصل کی نماز ہے جو وقت ٹال کر کے پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل بولے تو کیا؟ طبرانی کی حدیث ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ باقی جہنم کی آگ ہر دن 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے، یا اللہ اس کی شدت سے مجھے بچائے. اس ویل میں ڈالا جائے گا نماز سے غفلت کرنے والا. اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے.
عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نماز میں غفلت کرتے ہیں، کیونکہ عام طور سے نماز جب شروع کرتا ہے نا پتا کہ ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، تصور ہے، یعنی اب امام جب اللہ اکبر بولی کا رکوع کے راستے اب اس کو ہو جاتا ہے، ہاں رکوع ہوا کیا اور ایک رکوع کر، بعضوں کو تو نماز میں ایسی روٹین ہو جاتی ہے نیت باندھنے کے بعد وہ نماز میں نہیں رہتے، بس تصور میں گھومتے رہتے، جب نماز کا سلام گر جاتا ہے اب اسے ہو جاتا ہے، ارے بوئی کیا بوئی کے بہت احسان کرا ہے۔ تو اگر اللہ فرماتا فی صلاتہم ساہون تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قوم عن صلاتہم ساہون کے کیا معنی؟ آپ نے فرمایا نماز کا وقت ضائع کرو، باتوں میں لگے، فنکشن میں لگے، کھانے میں لگے، ادھر اذان بھی ہوگی نماز بھی ہوگی، خبردار غفلت نہ کرو۔ الذین هم یراءون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں، یہ لوگ نمازی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ویل اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو معون سے روکتے ہیں۔ معون بولے تو کیا ہے؟ حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے تھوڑا زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے ہلاکت و تباہی ہے، اور جہنم کا وہ عذاب ہے جسے ویل کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری تفسیر آیت کی یہ ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معون سے مراد ہے برتنے کی چیزیں، جیسے ڈول ہے، رسی ہے، بھگونا ہے، اسی طرح سے عام طور سے جو چیزیں مانگنے میں عیب نہیں سمجھا جاتا، تو ایسی چیزوں کو جیسے گھوڑا ہے، ٹوکرا ہے، کدال ہے، عام طور سے ہم کہنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہے کہ ہوتے نہیں وہ خراب ہو گئی ہو، ہاں اللہ نے فرمایا کہ برتنے کی چیزوں کو جو روکتے ہیں ان کے لیے ویل دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہم نے تلاوت کی سورہ کوثر، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ قرآن میں 114 سوریں ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر۔ اس میں ایک پورے 3 آیتیں ہیں، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر بولے تو کیا ہے؟ اس سلسلے میں 2 تفسیریں ہیں۔
ایک تفسیر تو کوثر سے مراد خیر کثیر ہیں، یعنی اللہ کی بے شمار نعمت ہے۔ یہی تفسیر امام بخاری نے عبداللہ بن عباس سے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اللہ نے آپ کو بہت سے انعامات سے نوازا، نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، شفاعت عطا فرمائی، آپ کو سب سارے نبیوں کی امامت عطا فرمائی اور بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ دوسری تفسیر سعید بن جبیر کی روایت سے یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ عبداللہ بن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ تو باتوں میں کہا کہ عبداللہ بن عباس کا قول تو کچھ اور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہر کوثر بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ اس کے بعد سنو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس کی روایت بیان کی اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان موجود ہے، اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اس حالت سے جب باہر آئے، آپ نے سر مبارک کو اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کی تلاوت کروائی۔ پھر فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، جس میں خیر کثیر ہے۔ اور کوثر وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے۔ حوض کوثر، اسی لیے اس کو حوض کوثر کہا ہے۔ حوض کوثر میں جنت کی نہر کوثر سے دو پروانے گریں گے، اوپر سے پانی گرے گا۔ اس حوض میں جو میدان حشر میں ہوگی، ہر نبی کی ایک موت ہوگی جو تمہیں امتیوں کو پانی پلائے، لیکن سب سے بڑی حوض میدان حشر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے کنارے برتن ہوں گے،
وہ برکت اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. اب آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ ایک ایک کہکشاں میں لاکھوں ستارے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حوض کوثر کے اطراف میں پانی پینے کے جو پیالے ہوں گے وہ ستاروں کے تعداد کے برابر. میری امت آئے میدان حشر میں پیاس سے دیہات، میں ان کو حوض کوثر سے، نہر کوثر کا جو پانی ہے میں ان کو پلا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ جب اس حوض کوثر سے کوئی پی لے گا جنت میں جانے تک بھی اسے پیاس نہیں لگے. 5 لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے. میں کہوں گا فرشتوں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، آپ کے پاس ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکالی ہیں، جسے بدعات کہتے ہیں نا، بدعات. تو انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں نکالی. حضور ناراض ہو کے فرمایا بس سو ہوگا ان کو میری نظروں سے دور کر دو. اللہ ہماری حفاظت کرنا. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ حوض کوثر میں 2 پرمالے پانی کے آسمان سے گرے. جو نہر کوثر سے وہ پانی حوض کوثر میں گرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایسا محسوس ہوتا ہے کل کوثر، ایک کل کوثر نہیں ہے، ایک کو کا تعلق پہلے سے ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. لیکن ملانے کی وجہ سے ہو گیا کل کوثر. ہم سمجھتے ہیں آتینا الگ ہے، کل کوثر اصل ہے الگ ہے. نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو کوثر جنت کی نہر. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب معراج میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا ایک نہر بہ رہی ہے جنت، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس کے کناروں پر لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بڑے خوبصورت بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق نے سن کر کہا یا رسول اللہ وہ پرندے بہت ہی خوبصورت ہیں نا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور کھانے میں بھی بڑے لذیذ ہیں، جنت ہی کیوں کی غذا ہے. اسی طرح سے
ایک اور روایت مسند احمد کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی اور فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی جو ایک نہر ہے، لیکن وہ نہر گڑھے میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو ندیاں ہیں وہ کھڈے میں بہتی، جنت کی جو نہر ہے وہ گڑھے میں نہیں ہے بلکہ اوپر ہے، اور اس کو کور کٹا ہوا ہے، اور اس کے دونوں کنارے موتی کے عقیقے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر خالص موتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان میں معراج کے رات جنت میں ایک نہر کو دیکھا۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی نہر ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی یہ نہر جنت کے بیچوں بیچ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ نحر قربانی کو کہتے ہیں۔ دیکھو قربانی کے دو طریقے ہیں۔ باقی جانوروں کو زمین پہ بٹا کر پھر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے نا وہ لٹا کر قربانی نہیں ہوتی، اسے لٹایا جائے۔ جمعہ کو لٹاتا ہوں میں، پھر خالی برتن جانور رہتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے اسے کھڑا کیا جائے اور اس کا ایک پیر کسی چیز سے باندھ دیا جائے، اور اس کی جو لمبی گردن جو ہوتی ہے قلم سے پہنچی تو چھری اس کے حلق پہ چلائی جاتی، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اس کا خون نکلتا ہے، اور جب پورا خون نکلے وہ گر جاتا ہے امام کے ساتھ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر جائے اللہ نے فرمایا اس کو چھیلو، اس کو کاٹو، خود بھی کھاؤ اور غریب محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اونٹ کی قربانی کو نحر کہتے ہیں، نحر یاد رکھو۔ اب باقی کی قربانی کو ذبح کہتے ہیں، باقی جانور کے جو لٹا کر جس کو قربان کرتے ہیں تو وہ طریقہ ذبح کہتا ہے۔ اور اونٹ کی قربانی کھڑے ہوئے کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نحر، اس کو کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی بقرعید میں پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد پھر قربانی کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے پہلے نماز پڑھی جائے
پھر قربانی کی جائے۔ ایک ساتھی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ حضور نے فرمایا وہ کھانے کا گوشت ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی، اور ایک جانور قربان تھا۔ اب میرے پاس کوئی جانور نہیں بنے گا، حضور نے فرمایا کچھ کو بھی ہے، اور انہوں نے کہا 6 مہینے کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہی ذبح ہے۔ یاد رکھو قربانی ہر جانور کی نہیں ہو، مخصوص جانوروں کی قربانی ہو۔ وہ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اسی طرح بکری ہے، بیٹی ہے، انہیں کی قربانی ہو، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو۔ پھر بکری ہے، مینڈی ہے، یہ کم سے کم 1 سال کی ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے گائے ہے، بھینس ہے، یہ کم سے کم 2 سال کے ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی نہیں ہو۔ تو سلوی دیوان بیٹا کا نماز پڑھی آپ اپنے رب کے، اور قربانی نہیں کی۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو گیا۔ ایک حدیث ابن جریر میں روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چچا حضرت حمزہ کے مقام پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت چچا گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی یعنی آپ کی چچی تو قبیلے بنو نجار سے تھی۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ کے چچا ابھی آپ کے پاس ہی گئے ہیں، شاید بنو نجار میں رکے ہوں گے، آپ گھر میں تشریف لائیں۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے، تو آپ کی چچی جان نے آپ کے لیے وانیلا بنایا۔ وانیلا یہ عربوں کا فیوریٹ تھا، اور ہمارے پاس بھی کہتے ہیں ہمارے کسٹمر میں وانیلا بنا کے وہ مثال مشہور تھی، دودھ کھا کے گلگلے کا پرس، تو وانیلا بڑے شوق سے گھروں میں بنایا جاتا تھا، روٹی چور کے اس میں میٹھا ملایا جاتا تھا۔ تو آپ کی چچی جان نے وانیلا بنا اور کہا آپ اس کو تناول کرو۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے تناول فرمایا اور بہت ڈھیر سی دعائیں۔ آپ کی چچی جان نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا ہوا آپ کو ہے، تو میں خود آنے والی تھی آپ کو مبارکبادی دینے کے واسطے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور کچھ سے ابھی آپ کے چچا نے کہا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے
کوثر عطا کی۔ فرمایا کہ اس حوض کی زمین یاقوت اور مرجان اور زمرد اور موتیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھی آپ اپنے رب کے اور قربانی کی۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول ہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتخاب ہوا، ان سے بیٹے کا انتخاب ہوا، بیٹے کا نام تھا عبداللہ، جس کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ بڑے بیٹے قاسم کا پہلے انتخاب ہو چکا تھا، آگے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے، یہ بچے کا انتخاب۔ اس پر کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے۔ عربی میں ابتر کہتے ہیں جس کو کوئی بیٹا نہ ہو، کیونکہ نسل جو چلتی ہے بیٹوں سے چلتی ہے۔ بیٹیاں تو دیے گھر کے ہو جاتے ہیں، نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتخاب ہوا، روایت سنو، بیہقی میں روایت بیان کی ہے حضرت محمد بن علی بن حسین سے کہ جس کی بیٹے مر جاتے تھے، زندہ نہیں رہتے تھے، تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی مقبول نسل۔ چنانچہ جب حضور کے بیٹے کا انتخاب ہوا تو کافروں نے مانا دیا، خاص طور سے عاص بن وائل جو کافر تھا، وہ باتیں کر رہا تھا تو حضور کا ذکر ہے، تو عاص بن وائل کافر نے کہا ارے ان کا ذکر چھوڑ دو، وہ تو ابتر ہے، یعنی ان کا دین ان کی زندگی تک رہے گا، اس کے بعد ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، اور آپ کی نسل اللہ نے بیٹی اور نواسوں سے جاری فرمائی۔ آل رسول حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ کے بیٹے امام حسن اور حسین، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا، جن کو آج سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ۔ اور امام مہدی حضور ہی کی اولاد میں سے پیدا ہوا، اور سارے مسلمان مرد ہو یا عورت سب اللہ کے رسول کی روحانی اولاد۔ اگرچہ آپ کے رسول بھی کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن پوری امت حضور کی روحانی اولاد ہے۔
ان شانئک هو الابتر، شانی کہتے ہیں دشمن. اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا اور آپ کی روحانی اولاد قیامت تک رہے. یہ سورہ کوثر تیسری سورت ہم نے پڑھی سورہ کافرون. سورہ کافرون مکے میں نازل ہوئی. اس میں 1 رکوع 6 آیتیں. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف کہہ دو او کافروں، تمہارا اور ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کرتا، میں تو اللہ ہی کی عبادت ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم تو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی فیوچر میں ان کی پرستش نہیں کروں گا جس کی تم پوجا پاٹ کرتے. ولا انتم عابدون ما اعبد، آئندہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم سے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، لہذا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اس کے بعد اس سورت کا شان نزول تو وہ سبب جس کی وجہ سے سورت نازل ہوئی یہ ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی تو مکے کے جو قریش ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہے. انہوں نے حضور کی اور آپ کی دعوت کی مخالفت انہوں نے طاقت لگا دی، لیکن اسلام روز کمزور ترقی کرتا ہے، لوگ ایمان لاتے چلے. تو کافروں نے کہا کہ ان سے کمپرومائز کر رہے تاکہ ان کا دین آگے نہ بڑھ سکے. چنانچہ مکے کے کافر سردار حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ پیشکش حضور کے سامنے رکھی. کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو اتنا مال دیں گے کہ تم مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور تم جس عورت سے نکاح کرنا چاہو ہم تمہارا اس سے نکاح کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑو. کیونکہ قرآن کریم میں بتوں کی مذمت بیان کی گئی، ان کی لاچاری اور کی مجبوری. یہاں تک قرآن نے کہا یہ خود جن کی پرستش کر رہے ہیں لوگ ان میں تو جان بھی نہیں ہے. اموات غیر احیاء، وہ تو بے جان ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں. وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی کو نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو کافروں کو یہ بات بہت بری ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کرو، تمہارے کو کیا ہونا ہم دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا
پھر ایسا کریں گے کمپرومائز، ایک ساتھ ہم ہمارے اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک ساتھ تم ہمارے بتوں کی پوجا پاٹ کرو۔ اللہ کے نبی نے اس سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ سورت شریفہ نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہہ دو، او کافروں، لا أعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور آئندہ بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ایمان کا کفر کے ساتھ، ولا انا عابد ما عبدتم، اور ایسا میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ایسا تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، یعنی ایسا بھی تم سے توقع نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارا، فیصلہ آخرت میں اللہ فرمائے گا۔ اس کے بعد سنا اس سورت کی فضیلت حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، چوتھائی قرآن کے بعد، یعنی اگر کوئی یہ سورت 4 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صورتیں فجر کی 2 رکعات سنتوں میں پڑھنے کے لیے بہترین صورتیں، ایک قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسرے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللہ کے رسول اکثر فجر کی سنت میں 2 صورتیں پڑھتے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اور ایک حدیث حضرت فروا بن نوفل بن معاویہ کہتے ہیں، میرے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ میں بستر میں جانے کے وقت سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ لیا کرو۔ اس شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ ایک اور حدیث حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر کیا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب تو سفر میں ہو تو تیری حیثیت سب ساتھیوں سے اعلیٰ ہو اور تیرے پاس سب ساتھیوں سے زیادہ پوشا ہو۔ میں نے کیا یا رسول اللہ ضرور، میرے ماں باپ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ 5 صورتیں پڑھ لیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔
قرات کو بسم اللہ پر ختم. حضرت جبیر فرماتے ہیں میں مانتا تو تھا مگر سفر میں میری حالت بہت تک ہو جاتی، میرے پاس میں گوشت وغیرہ بہت کم ہوتا، لیکن جب سے حضور نے یہ معمول بتایا 5 سورتوں میں، اب میں نے اس کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ نے مجھے اتنی برکت دی، سفر میں ساتھیوں میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہوتا ہے. یہ حدیث مسند ابو یعلا میں بیان کی گئی. زیادہ تم بھی پڑھو لوگوں نبی نام کے موسم کو بھی بے پارا میں ہوئے. نبی نام سب سے بڑی تعریف ہے کہ 5 سورتیں کثرت سے پڑھو. قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ، اور اخیر کی 3 سورتیں. تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا. اس کے بعد کی صورت ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع. اس میں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت کی بشارت کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور موقع فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوب در جوب اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب واپسی کی تیاری کیجیے. جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنائی، صحابہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے اس میں فتح اور نصرت کا وعدہ بنایا. لیکن دیکھا حضور کے چچا عباس رونے لگے. حضور نے پوچھا چچا آپ کیوں روئے؟ چچا نے کہا یا رسول اللہ، اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی، قریب آپ ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کا دین میں غالب آ گیا اور آپ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا جو پورا ہو گیا. لہذا اس میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی. حضور نے فرمایا چچا آپ سچ کہتے ہیں. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب عمرے کے ارادے سے آپ مکے سے پہلے مسجد پر پہنچے حدیبیہ، آپ نے عثمان غنی کو بھیجا مکے کے سرداروں کے پاس. اس وقت مکے پر ان کا قبضہ تھا. یہ کہلوانے کے لیے کہ ہم لوگ عمرے کے ارادے سے آئے، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، ہمیں اجازت دو کہ ہم عمرہ ادا کریں اور واپس چلے جائیں. لیکن قریش مکہ کی حضور کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی تھی.
جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، مکے والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیتے اور عمرہ بھی کرنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے بھی 1400 صحابہ سے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیعت کی کہ ہم تو ضرور داخل ہو کر رہے۔ یہ بیعت جہاد ہے۔ خیر، مکے والوں کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا 3 جنگوں میں، کیونکہ 2 مسلمان جیتے تھے، 1 انہوں جیتے تھے۔ تو مکے والوں نے سوچا تام مکہ دینے سے بہتر ہے کمپرومائز کریں۔ چنانچہ کمپرومائز کیا ہوا ہے، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح ہوتے ہیں کمپرومائز۔ 4 باتوں پہ کمپرومائز ہوا تھا۔ اس میں سے پہلی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں۔ ہاں، آئندہ سال آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، 3 دن رہیں گے، عمرہ کریں گے، واپس جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے منظور۔ صحابہ تو بڑے جذبات میں رہے، اتنے دور سے 300 میل سے آئے تھے، مکے سے مدینہ 300 میل، یعنی 450 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ کیا، مکے والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آج صحابہ کو بڑا ٹینشن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج مکے والے جو بھی شرطیں رکھیں گے مجھے منظور۔ حضور نے فرمایا یہ شرط مجھے منظور۔ دوسری بات اس میں یہ طے ہوئی کہ 10 سال آپس میں جنگ نہیں ہوگی، امن کے ہوں۔ مکے والوں نے اور مسلمانوں میں 10 سال جنگ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر عرب کے قبیلوں میں سے کوئی قریش یا مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہے تو ان کو اجازت۔ تو 2 قبیلے تھے، بنو نکر، بنو خزاع، دونوں کٹر دشمن۔ بنو نکر نے کہا ہم قریش کے ساتھ، اور ابو بنو خزاع نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ اور چوتھی شرط یہ طے ہوئی کہ مکے کا کوئی آدمی مدینہ جائے تو مدینے والے اس کو واپس لوٹائے، اور اگر مدینے کا کوئی آدمی مکہ ہے ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا مجھے منظور۔ بہرحال پہلی لکھی گئی دستخط ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے بہت دب کے صلح ہوئی، لیکن واپسی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ صحابہ نے کہا یہ کیسی فتح؟ آپ تو دب کے صلح کر کے واپس آئے، لیکن بعد میں پتہ چلا 22 مہینے تک مکے والے وہ صلح پہ قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ صلح توڑ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی طرف سے صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اب ہم کو اختیار ہے، ہم کبھی بھی ان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔
چنانچہ حضور نے تیاری کا حکم کیا، صحابہ تیاریاں شروع ہو گئی اور حضور رمضان المبارک سن 8 ہجری میں 10,000 کی فوج لے کر آپ نے مکے کا محاصرہ کیا۔ 3 دروازے تھے مکے میں داخل ہونے کے، 3 راستے تھے۔ اللہ کے نبی حجون کی پہاڑیوں سے مکے میں داخل ہوئے اور حضرت سعد کی ریجمنٹ قدیم کے راستے سے مدینہ مکے میں داخل ہوئے اور خالد بن ولید کی ریجمنٹ مصطلح کے راستے سے مکے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں جنگ کرنا حرام ہے، لہذا یہاں جب تک کوئی تم پہ حملہ نہ کرے تو اس پر حملہ نہ کرنا، یعنی جنگ کرنے میں پہلے نہیں کرنا۔ بہرحال 2 جانب سے اسلامی فوجیں داخل ہوئی تو کسی نے ان کو مزاحمت نہیں کی، روکا، لیکن خالد بن ولید جس جانب سے داخل ہوئے تو وہاں مکے کے کچھ سرگروں نے ان پر حملہ کر دیا، تیروں اور پتھروں سے۔ حضرت خالد نے اپنی ریجمنٹ کو حکم کیا حملہ کرنے، وہاں پہ ہو گئی جھڑپ اور اس جھڑپ میں 28 کافر مارے گئے اور 3 مسلمان شہید ہو گئے اس جھڑپ میں۔ اللہ کے مکہ حرم ہے، اللہ نے وہاں جنگ کرنا، ہتھیار اٹھانا حرام کیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ اور یہ مکہ ہے نبی صرف آپ کے لیے حلال کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی یہ مکہ حرم رہا، اس میں جنگ حرام تھی، لیکن میرے لیے ایک ساعت کے لیے اس کو حلال کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ کر آ گئی، اب قیامت تک یہ حرام ہے، کسی کو جنگ کرنے کی اس میں اجازت نہیں۔ ہاں ہم جھڑپ ہو گئی، مصطلح 28 کافر مارے، اس میں 24 تو خاندان قریش میں سے تھے اور 4 قبیلے بنو حذیل میں سے اور مسلمان 3 شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کافروں میں ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کے نبی نے سب کو کعبۃ اللہ کے صحن میں جمع کرنے کا حکم کیا۔ تمام مکے والے کعبۃ اللہ کے سامنے کے میدان میں وہاں پر لائے گئے۔ اطراف میں 10,000 صحابہ نبی تلواریں کیے، حضور کے اشارے پر وار کرنے کو تیار۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا ان بتوں کو توڑو، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں عصا ہے اور آپ کی زبان پر قرآن کی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا، اب آ گیا باطل، آ گیا باطل بگوڑا ہے، اب آ گیا باطل، مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی کے جیسے اشارہ کرتے وہ موضے کو گرتے صحابہ نے سارے بتوں کو اندر باہر کے نکالا، دور جا کے اچھا کھینچ کے بڑھاؤ، اور اس کے بعد زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر کعبۃ اللہ کو دھو دیا، غسل دے دیا۔ وہ طریقہ آج بھی جاری ہے، کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے شکرانے کی نماز ادا کی، فتح مکہ کے شکرانے 8 رکعت نماز آپ نے ادا کی۔ اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کے پاس آئے، کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ رکھے، آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے خطاب فرمایا تقریر کی۔ کیا تقریر کی ضرورت؟ ادھر جو ہے مکے کے کفار قریش اپنے بارے میں فیصلے کے منتظر تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں غالب آ چکے ہیں، اور 20 سال سے ہم نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ رکھا اور ان سے خطاب کرنا۔ کیا فرمایا؟ حضور کا خطاب سنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ، الا کل معصرۃ او دم او مال یدعى فهو تحت قدمی هاتین الا صدانة البیت وسقایة الحجاج، یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم مخوبة الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضور کے خطبے کا ترجمہ ٹرانسلیشن، حضور میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ایکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بدلے کی مدد فرمائی، اور تمام مخالف جتھوں کو تنہا اس نے توڑ ڈالا۔ ہاں، تمام مخالف یعنی فخر کی چیزیں، تمام انتظامات، تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے، صرف حرم کی توقیت اور حاجیوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام مستثنی ہے۔ پھر فرمایا، یا معاشر قریش، اے قریش، جاہلیت کا غرور اور نسل کا فخر اللہ نے آج مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا سے،
تمہارے قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا بات ہے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرو؟ انہوں نے کہا خود کریم ابن عظیم کے آپ ہمارے بھائی اور ہمارے بھتیجے ہیں، آپ ہم سے رحم کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے جرائم کو میں نہیں گناتا، جاؤ۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس سوچ میں مجبور ہو گئے کہ یہ کیا اب نے تو اتنی تکلیف میں پہنچائی اور یہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا۔ یہ عام آدمی کے اخلاق نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کے رسول ہی کے اخلاق۔ 20 سال کے کٹر دشمن آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے، ایک دن میں 2000 کافر مکے کے مسلمان، اطراف میں جو مشرک قبیلے تھے وہ انتظار میں تھے کہ مکے کے قریش جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمارا بھی ہوگا۔ جب معلوم ہوا کہ مسلمان ہو گئے ہیں پھر کیا تھا، قبیلے کے قبیلے مدینے کی طرف آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ اس منظر کو اللہ نے بتایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھیں آپ کے لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، جوم در جوم۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اے نبی آپ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ واپسی کی تیاری کرو کہ اللہ کی اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ فرماتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی اس کے بعد کثرت سے یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر۔ مسلم شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ اتوب الیہ انہ کان توابا، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورت پڑھی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ اس کا شان نزول یہ 3 سال تک اللہ کے رسول دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، خفیہ طریقے پر، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کافروں کی جانب سے تکلیف پہنچائے جانے کا سخت اندیشہ تھا، اور دار ارقم میں جو ایک مکان تھا صفا پہاڑ کے دامن میں، جو ایمان لاتے وہیں جمع ہوتے، حضور ان کو دین اسلام کی دعوت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب اپنے رشتے داروں کو صاف صاف اللہ کی نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی دشمن کی فوج کو دیکھ لے
تو وہ صبح ہی صبح پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتا تھا، یا صبا. یہ آواز سن کے لوگ بھاگ لیتے آتے تھے، کیا ہوا ہے وہی کیا انہیں ہوتا تھا، خطرہ ہے وہ دشمن کی فوج ہے. حضور کو یہ طریقہ پسند آیا عید کی دعوت سب تک پہنچانے ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھ گئے. صفا پہاڑ وہی صفا مروا، حجی صحیح کر دینا نہیں تو پہاڑ پورے توڑ دیا ہو. کسی زمانے میں بڑا پہاڑ تھا وہ، تو حضور اس پہاڑ پہ چڑھ گئے اور صبح کے سناٹے میں حضور نے آواز لگائی، یا صبا یا صبا. لوگوں نے سنا، گلے کے گھر کے دروازے کھل گئے، لوگ دوڑے ہوئے آواز کی طرف چلے. اس میں حضور کی خوبیاں بھی تھی، چچا بھی تھے، چچیاں بھی تھی، یعنی حضور کے گھرانے کے بھی تھے اور لوگ بھی تھے. سب پہنچے، کہنے لگے ہاں یہ تو الصادق النبی محمد ہے. حضور نے فرمایا دیکھو تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ماں جب علیہ کا بالکل ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ بولتے. حضور نے فرمایا تو سنو، اگر میں یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج ہے جو صبح ہی صبح تم پہ حملہ کرنے والا، کیا میری بات سچ جانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. حضور نے فرمایا تو سنو، میں اس سے بھی بڑے خطرے سے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے بلایا. ایک اللہ کا ایمان تھا اور یہ بت پرستی چھوڑ دو. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا. باقی سب تو خاموش ہو گئے، لیکن آپ کا چچا جو تھا نا ابو لہب، ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، لیکن اتنا گورا تھا انگار لگے جیسا، اس لیے اس کا مطلب پڑ گیا ابو لہب، شعلے کا باپ. انگار کا شعلہ تھا نہیں سو ایسی تھا، اتنا گورا تھا، اتنا لال جیسے انگار کا شعلہ. تو اس کا نام ہی رکھ دیے تھے ابو لہب، شعلے کا باپ. اچھا، اس نے جرأت کر کے کہا تمنا کا سائر اليوم یعنی هذا جماعتنا یا محمد، دونوں ہاتھوں اٹھا کے بدعا دیتے ہوئے کہا کہ دن بھر کی موسر ہو ہوتا. کیا یہ سنانے کے واسطے ہم کو بلائے تھے؟ کیا ہماری بتوں کے جواب؟ اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ یہ ہاتھ جھڑ جاؤ بیٹے، یہ ہاتھ ہلاک ہو جاؤ. وتب اور وہ حقیقت میں پھر بعد میں ہلاکی ہو گئی. اس کے بعد مخالفت شروع ہو گئی. اچھا جی، اس کی بیوی ام جمیل حضور کی کٹر دشمن ہو گئی. اچھا، ان کے دو بیٹوں سے حضور کی دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن عرب میں طریقہ یہ تھا دلہن کو فوراً نہیں بھیجتے تھے، یعنی سال دو سال کے بعد بھیجتے تھے. رخصتی الگ ہو گئی. اور ہمارے یہاں شام میں شادی ہوئی ہے تو شام میں بھیج دیتے، ہمارا طریقہ ہے.
عرب میں ایسا نہیں ہوتا، شادی کے بعد دونوں دلہن کو بہت کم ملتے، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر رخصتی ہوتی ہے۔ اچھا، تو حضور کی 2 بیٹیاں، دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ اور تیسرے نمبر کی بیٹی ام کلثوم، یہ دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ دونوں سے حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا۔ رخصتی نہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ جھڑ جاؤ، اور وہ ابو لہب ہلاک ہو گئے۔ تو دونوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، ابو لہب اور اس کی بیوی، دیکھو محمد نے ہماری ہجو کی ہے، یعنی ہماری برائی کی ہے، لہذا تم ہماری اولاد دینا۔ اسی وقت جا کے محمد کے سامنے ان کی بیٹیاں کو طلاق دے کے آؤ۔ اب یہ دونوں چلے اور حضور کے سامنے پہنچ گئے، کہا ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیں۔ اور ایک نے تو آگے بڑھ کے گستاخی کی، اللہ کے نبی کا ایسا دامن پکڑ کے حضور کو گلا پکڑ کے بہت گستاخی کی، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، اللہ اپنے کتوں میں سے کتے کو اس سے مسلط کرو۔ عرب کبھی قلب کا لفظ کتے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی شیر کے واسطے بھی استعمال کرتے ہیں۔ خیر حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ایک نہیں 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ حضور کو بڑا صدمہ پہنچا، چاہے دونوں آئے ماں باپ کو بولے ہم ان کے بیٹے کو طلاق دیتے ہیں۔ ابو لہب نے پوچھا محمد نے کیا کہا؟ تو ان میں سے ایک جو تھا جس نے گستاخی اس کو انہوں نے بدعا دی، اللہ کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط ہو گیا۔ ابو لہب فکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا کیا، حالانکہ کٹر دشمن تھا لیکن حضور کے بعد وہ سچ جانتا تھا، جیسا بولے ویسا ہو کر رہے۔ چنانچہ اس بیٹے کو کہیں بھی جانے نہیں دیتا، کہتا تھا مجھے محمد کی دعا کا خوف ہے، بدعا کا خوف ہے۔ ایک مرتبہ تجارت بھی قافلہ جا رہا، وہ بیٹا بولا بابا میں بھی جا رہا۔ ابو لہب بہت دور تک چھوڑنے کو ساتھ میں آیا اور تمام قافلے والوں کو کہا دیکھو میرا تم پہ احسان ہے۔ سب نے کہا بے شک۔ ابو لہب نے کہا میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس کو بیچ میں سلانا، تم اطراف میں سونا۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ چنانچہ ایک وادی میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ابو لہب کے بیٹے کو بیچ میں سلایا، تو باقی اطراف میں سو گئے۔ رات جب اچھی گزر گئی، ایک شیر آیا پیچھے سے، اطراف میں چکر کاٹ کے سو کا واپس گیا، کسی کی آنکھ کھل گئی اور پڑھ گئے کپڑا بعد میں سب کو اٹھایا، کارے شیر آیا، چکر لگا کے گئے، چلے سمجھ گئے سب۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سب کے جو پالان تھے جو وہ پہ رکھتے تھے نا جی لکڑی کے، سب ایک دوسرے پر ایسا مچان بنا دیا اور اس کے اوپر بستر ڈال کے ابو لہب کے بیٹے کو اس کے اوپر سلایا، سب اطراف میں سو گئے۔ کچھ دیر گزر گئی، وہ شیر گرایا، سب کو سن کے دیکھا، اس کا شکار کوئی نہیں۔ ذرا اوپر دیکھا،
اس کا شکار ہوتا ہے. اس نے جو چھلانگ لگائی، اللہ نے شیر کو بہت طاقت، چھلانگ لگا کے ایک بھینس کو اپنے پکڑ اٹھا کے لے جاتا ہوں، اتنی طاقت اللہ نے اس کو چھلانگ لگا، اوپر سے اس کو لے گیا ہوا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے کھایا. یہ دعا تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جنگ بدر میں جب سب جانے لگے، ابو جہل نے کہا ابو لہب سے، سردار تم قوم کے بڑے ہیں، تمہارا بھی چلنا پڑتا ہے، میں ذرا بھی نہیں آتا، میری جگہ ایک آدمی کو بھیجتا ہوں کل خرچے کے ساتھ، ایک آدمی کو بھیجا. لیکن اللہ کی شان دیکھو، اس کے بغل میں پھنسی ہے، عرب اس کو کہتے تھے آدسان، مسعود کے برابر وہ پھنسی آتی تھی. اس زمانے میں وہ علامت تھی کینسر کی بیماری، تو اس کو پھنسی ہے. عرب اس کو متعدی مرض سمجھتے تھے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے. جاتی ہمارا کوئی لڑکی کیا ہے رشتہ کرتے جاتے. آپ اس کو جب معلوم ہوا وہ پھنسی آئی ہے کینسر کی، کوئی قریب نہیں جاتا، نہ عورت جا رہی نہ بچے. رات کے کمرے میں میرے کو آپ وہ تکلیف میں کھڑا ہوا یہاں کر کے اسی میں مر گئے. اب مرنے کے بعد بیٹے پھر بھی قریب نہیں جا رہے، کفن کے راستے وہاں حیرت میں ہے اس کی بیماری بات کی ہمارا لڑکی کیا ہے. آخر ناز میں سلام پیدا ہو گئے، بدبو آنی شروع ہو گئی. اطراف کے محلے کے لوگ بولے ارے باپ کو دفن کرو گے نہ تو ہمارا باپ ہے وہ. خیر لوگوں نے جب تانے دیے تو بیٹوں نے مزدور کر دیے، مزدوروں کو پیسے دیے، ہمارے باپ کو گاڑ کے کام دے. مزدور بولے اچھی بات. مزدور بڑے بڑے بانس لے کر لگے اناج میں اور دور جا کے بڑا ٹھنڈا دیا وہاں ہے. اور وہ بانس سے اناج کو ڈھکلتے گڑھے کے قریب لا کے گڑھے میں ڈالتے، دودھ سے بدلے ڈال کے مٹی ڈال کے اس کو زمین کے دیوار میں کرتے. اللہ نے اسی کو کرنا. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی. کمائی سے مراد یہاں اولاد ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اولاد بھی تو انسان کی کمائی ہے، نہ اولاد کمائی نہ مال. سیصلی نارا ذات لہب، انتہی کو داخل ہوگا شعلوں والی آگ یعنی جہنم ہے. وامرأتہ، اس کی عورت وہ بھی جہنم میں داخل ہو. حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لاتے. حالانکہ اتنے بڑے گھر کی عورت لیکن حضور کی کٹر دشمن تھی. دن بھر جنگل میں جا کے کانٹوں کے ڈنڈے جمع کرتی اور گٹھا بنا کے سر پہ لے کے آتی تھی. اور رات کے وقت حضور کے گھر کے سامنے سے حرم تک وہ کانٹوں کے ڈنڈیاں ملا دیتی. حضور کو چودرا بول کے اتنی ڈینجر عورت تھی. ایک مرتبہ تو حضور کا نام لے کے بڑبڑاتے ہوئے آئے. حضور حرم میں بیٹھے تھے، ابو بکر بھی تھے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے ہٹو، وہ ڈینجر آ رہی ہے تمہاری چچی تو میں جمی. حضور نے پتا تم فکر مت کرو. حضور نے آئی، حضور اس کو نظر نہیں آیا. ابو بکر سے کہنے کی کامیاب جناب دوست ہمارے بارے میں خلاف ہونے کو رہا. ابو بکر نے کہا چلیے خلاف نہیں ہو رہی، کہنے لگی تو بھی ویسا ہے. اب بڑا پتہ لگے کہ حضور کو ماننے کا، لیکن حضور نظر نہیں آیا.
جب چلی گئی تو ابو بکر نے تعجب سے پوچھا حضور وہ ڈینجر آئی تھی تمہارے کو پتہ ہی نہیں کے بات ہے آپ نظر نہیں آئے وہ کیسا گیا حضور نے فرمایا جب آئی تو اس کی اور میرے بیچ میں فرشتہ آ گیا یہ فرشتہ آ گیا اور اس کی عورت بھی جدید وہ بھی جاننا میں جائے جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لاتے اور حضور کے راستے میں نشانی نہیں کاٹے ایک بہت زیادہ جمع کرتے اور گٹھا جو ہے سل کے اور تھوڑا سا جو ہے ایسا ٹوٹی کو بیلنس کے راستے جاتے جاتے ٹھوکا کر دی وہ گھٹنا ایک دم پیچھے پا گیا اس کے گلے میں پھانسی پڑ گئی اور وہ مر گئی اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی بٹی کی رسی پڑ اور وہ ہلا چھٹی سورہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سورت کا شان نزول ہے ابی بن کعب کی روایت ہے کہ مشرکین نے مکہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جس رب کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ تمہارا رب کائے کا بنا ہے مٹی کا بنا ہے لکڑی کا ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے اچھا اس کا نسب کیا ہے ذرا بتاؤ اس پر جواب میں یہ سورت نازل ہوئی قل هو اللہ احد اے نبی کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد ولم یولد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جیسے یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کے بیٹے عیسائی کہتے ہیں یسوع مسیح خدا کے بیٹے بعض جاہل عرب کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹی ہیں اللہ نے فرمایا لم یلد اللہ کی کوئی اولاد نہیں ولم یولد اور وہ کسی کی اولاد نہیں وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں صفات میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ولم یکن لہ کفوا احد آپ اس کا کوئی ہمسر کوئی برابر نہ اچھا اس سورت کی بہت سی فضیلت ہے حضور نے جماعت کو بھیجا تو جو ان کا امیر تھا وہ امامت کرتا تھا اور ہمیشہ ہر رکعت میں قل هو اللہ برابر پڑھتا بعد میں دوسرا سورہ پڑھتا واپس آنے کے بعد ساتھیوں میں اللہ کے نبی سے شکایت یا رسول اللہ ہمارا جو امیر تھا نماز پڑھاتا تھا سورہ فاتحہ کے بعد ہمیشہ قل هو اللہ ضرور پڑھتا حضور نے بلا کے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا حضور یہ سورج سے میرے کو بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے اس کی محبت نے مجھے جنت میں پہنچا دیا اچھا جی مسجد قباء جو ہے نا حضور کے زمانے میں امام صاحب نماز پڑھاتے ان کی عادت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے اس کے بعد دوسری صورتیں پڑھتے تھے آپ محترم تک آگے امام سے ایک دن انہوں نے کہا امام صاحب یہ کیا لگا ہے ہمیشہ قل هو اللہ قل هو اللہ دوسرے سورے ہیں نا ذرا ترتیب درست کر دو ذرا امام صاحب کو غصہ ہے اگر رکھنے کا ہے میرے کو قل هو اللہ ضرور پڑھو اللہ کو پڑھو بولے کہ تو
तुम्हारी इमामत तुम ले लो, मैं चला अपने घर। ये से इमामत नहीं है, वो भी बहुत सीधी, लेकिन किरात उनकी बड़ी अच्छी थी। आप मुख्तलिफ छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन उनके बार-बार खुदा पढ़ने से तंग आ गए। अल्लाह के रसूल का मामूल था सनीचर के दिन हुजूर फजर की नमाज कुबा में पढ़ते थे। एक बात याद रखो, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। तो अल्लाह के रसूल शनीचर को फजर की नमाज कुबा में जाके पढ़ते। महल्ले वाले बोले इमाम साहब छेड़ो मत, अल्लाह के नबी आते ना कैसा हुजूर को शिकायत करे, हुजूर ही समझाए। अल्लाह के नबी जब कुबा में तशरीफ लाए तो मुक्तदियों ने इमाम साहब की शिकायत कर, हमारी इमाम साहब हुजूर हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह बराबर पढ़ो, बाद में दूसरे सूरत पढ़ो। हुजूर समझाए तो बड़े इमामत छोड़ के चल जाते। हुजूर ऐसा इमाम हमारे को मिलता है, आप ही समझाओ। हुजूर बुला के पढ़ना है, क्या बात है, ये बुलवाना इतना बार-बार क्यों पढ़ो? अपने साथियों की बात क्यों नहीं मानो? और उनका हुजूर माफ करें। सूरह इखलास यानी अल्लाह सबसे बड़ी मोहब्बत। अल्लाह ने फरमाया तो ठीक है, तो फिर इसकी मोहब्बत में तुझे जन्नत में पहुंचाना, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, इसलिए तो अल्लाह में करना। अच्छा एक नबी सुन लो आगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम करने के लिए बिस्तर पे पहुंचे तो कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरत पढ़ के अपने हाथों पे फूंकते थे और फिर अपने पूरी जिस्म पे हाथों को फेरते थे। ये अल्लाह के नबी का मामूल था। हज़रत आयशा फरमाती हैं हुजूर जब बीमार हो गए, कमजोर हो गए और आप पे बार-बार बेहोशी तारी होती, तो मैं पढ़ लिया करती थी, मैं ये तीनों सूरतें पढ़ती, अल्लाह के नबी के हाथों पे फूंक कर आपके हाथों को आपके बदन से फेर देती थी, क्योंकि हुजूर के जो हाथ हैं, मेरे हाथ उसका बदल तो नहीं हो सकते, ये मामूल था। इसलिए मुसलमानों इस पे अमल कर, सोने से पहले हुवल्लाह और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के हाथों पे सबको के पूरे बदन पे भेज के अल्लाह के नबी का मामूल। जब से मैंने हदीस पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर अमल करना, तुम भी अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, वो भी इस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सूरतों की तफसीर मुकम्मल हो गई। अब कुरान खत्म होने के लिए 2 सूरे बाकी रहे, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इंशाअल्लाह ऐसा मजलिस में वो 2 सूरतों की तफसीर होगी, अब कुरान की तफसीर मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। यानी और खत्म कुरान की दुआ होगी। हदीस पाक में कुरान खत्म के बाद जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह वो दुआ को कबूल करवाता है। यानी ऐसा मजलिस में तुम भी आओ, तुम्हारे जितने सके सोदरे दोस्त हैं, यानी हमको भी देखना। बहुत सारे लोगों को पता चला तो लोगों ने बोला आप हमारे इब्तिदा दो, हम भी आ गए। कई गाँव के लोग भी आने वाले हैं इंशाअल्लाह अपने कुरान की दुआ। अब जब से तफसीर कर रहे हैं
یہ ہمارا تیسرا ختم ہے۔ سب سے پہلے ناگپور میں ایک دور ہمارا پورا ہو گیا 6 سال میں، جبکہ ہفتے میں 5 مرتبہ تفسیر ہو گئی۔ پھر دوسرا دور بدھیر میں 13 سال میں پورا ہو گیا۔ یہ چوتھا یہ تیسرا دور ہے، یہ 14 سال ہو گئے الحمدللہ۔ تو آج یہ جو ہے آنے والے مجلس میں یعنی اگلے مہینے کے پہلی جمعرات کو انشاءاللہ قرآن کی تفسیر مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ ختم قرآن کی دعا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا کرو۔ جب تک زندہ ہم تمام رشتوں کو زندہ اور خاتمہ ایمان پر کرو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔